دور کسی جنگل میں بہت سارے پکشی رہتے تھے۔ وہ سب پہلے تو بہت پیار اور محبت سے رہتے تھے، لیکن اب کچھ سمے سے وہ سب ایک دوسرے سے بہت کھینچے رہتے تھے۔ کوئی پکشی بھی کسی دوسرے پکشی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھا، اور یہ سب کالو کوے کے کارن ہوا تھا، کیونکہ وہ ہر پکشی سے دوسرے پکشی کے خلاف جھوٹی باتیں کرتا، جس سے وہ آپس میں لڑ پڑتے، اور کالو کوا انہیں ایسا لڑتا دیکھ بہت خوش ہو جاتا۔ آج بھی وہ ایسے ہی بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا، آج تو من کر رہا ہے جنگل میں کوئی بڑا فساد ہو، کیا کروں؟ ہاں، میں ایسا کرتا ہوں، رانو چڑیا کے خلاف کرتا ہوں پکشیوں کو۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے سامنے کبوتر نظر آتا ہے۔ وہ ترنت کبوتر کے پاس جاتا ہے۔ ہاں بے کبوتر، کیا ہو رہا ہے؟ تم تو آج کل بڑے سمارٹ ہوتے جا رہے ہو اور سندر بھی بہت لگ رہے ہو۔ یہ رانو چڑیا پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے۔ میں کل اس کے گھونسلے کے پاس سے گزرا تو وہ طوطے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ کبوتر کتنا بدصورت ہوتا جا رہا ہے، مجھے تو ایک آنکھ نہیں باتا۔ اچھا، ایسے کہہ رہی تھی رانو چڑیا؟ میں تو اسے بہت اچھا سمجھ رہا تھا۔ اچھی وچھی نہیں ہے وہ، میں تو اس کی اصلیت پہلے سے جانتا ہوں۔ کبوتر کو رانو چڑیا کے اچھے سے خلاف کر کے وہ کالو خود وہاں سے سیدھا طوطے کے پاس جاتا ہے۔ طوطے میاں، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی جو تم نے رانو سے دانا مانگ کر کھا لیا؟ دانا؟ میں نے تو کوئی دانا نہیں مانگا ہے اس سے۔ اچھا، پھر رانو چڑیا کیوں تمہیں بدنام کرتی پھر رہی ہے؟ وہ تو ہر پکشی سے یہی کہتی پھر رہی ہے کہ تم مجھ سے دانا مانگ کر کھاتے ہو۔ میں تو بلبل کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہ بلبل سے کہہ رہی تھی کہ طوطے کی بہت گندی نیت ہے، ہر سمے مجھ سے دانا مانگ کر ہی کھاتا رہتا ہے۔ رانو چڑیا کتنی بری ہے، میں تو اسے بہت اچھا سمجھتا تھا، اب تو میں اسے کبھی بات نہیں کروں گا۔ کالو کوا وہاں سے اپنا کام کر کے سیدھا بلبل کے پاس جاتا ہے۔ بلبل، کیسی ہو؟ میں تمہیں ایک اہم بات بتانے آیا ہوں۔ کیا بات بتانے آئے ہو؟ میں آج رانو چڑیا کے گھر گیا تھا، اس نے مجھے بلوایا تھا۔ جب میں گیا تو وہاں طوطا اور کبوتر تو پہلے سے موجود تھے اور وہ سب تمہارے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ رانو چڑیا کہہ رہی تھی کہ بلبل کے پاس سے بہت بدبو آتی ہے، اس نے تو پورے جنگل کو گندا کر رکھا ہے۔ وہ تو اور بھی بہت برا بھلا کہہ رہی تھی تمہیں، مجھ سے تو سنا نہیں گیا۔ میں نے تو کہہ دیا کہ بلبل کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، اس کی تو پھولوں کے ساتھ دوستی ہے، بلبل کے پاس سے تو اچھی اچھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ میری بات سن کر تو رانو نے مجھے اپنے گھر سے ہی باہر نکال دیا، اب مجھ سے تو غلط بات سنی نہیں جاتی۔ طوطا اور کبوتر تو مزے لے لے کر تمہارے خلاف باتیں سن رہے تھے، میں تو وہاں سے چلا ہی آیا۔ یہ رانو دکھتی کیا ہے اور ہے کیا؟ میں تو اب کبھی بھی اس سے بات نہیں کروں گی، خود کو سمجھتی پتہ نہیں کیا ہے۔ کالو کوا من ہی من میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس نے سب پکشیوں کو رانو چڑیا کے خلاف کر دیا ہے۔ اگلے دن جب رانو چڑیا ندی پر پانی پینے جاتی ہے تو وہاں پر کبوتر آیا ہوتا ہے۔ کبوتر بھیا کیسے ہو؟ لیکن کبوتر اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ کبوتر بھیا، میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ کیسے ہو؟ رانو، تم مجھ سے نہ ہی بات کرو تو بہتر ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رانو چڑیا بہت حیران تھی کہ کبوتر کو کیا ہوا ہے۔ پھر رانو چڑیا طوطے کی طرف جاتی ہے کہ اس سے کبوتر کے بارے میں پوچھے کہ کبوتر کو کیا ہوا ہے۔ رانو چڑیا جب طوطے کے پاس جاتی ہے تو طوطا بھی رانو چڑیا کو دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ طوطے بھیا، رانو چڑیا ابھی ایسا کہتی ہے کہ طوطا وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ یہ طوطے کو کیا ہوا؟ اس نے مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ پہلے تو کبھی بھی طوطے نے ایسا نہیں کیا، پھر آج کیا ہوا؟ پھر رانو چڑیا بلبل کے گھر جاتی ہے۔ تم میرے گھونسلے میں کیوں آئی ہو؟ میرا آج کے بعد تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ اور رانو چڑیا پریشان ہو کر وہاں سے بھی چلی آتی ہے۔ آج ان سب پکشیوں کو کیا ہوا ہے؟
مجھ سے کوئی سیدھے منہ بات کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ رانو چڑیا ایسے سوچ رہی تھی کہ وہاں کالو کوا آ جاتا ہے۔ رانو ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ رانو تم اتنی اچھی ہو، مشکل سمے میں ہر پکشی کی مدد کرتی ہو، پھر بھی یہ پکشی تمہارے خلاف باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ کل طوطے کے گھر سب پکشی اکٹھے ہوئے تھے، طوطے نے ان سب کی دعوت رکھی تھی، مجھے بھی بلوایا تھا طوطے نے۔ جب میں گیا تو وہاں سبھی موجود تھے سوائے تمہارے، تو میں نے طوطے سے پوچھا کہ رانو کیوں نہیں آئی، تو طوطا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نے رانو کا نام لے کر ساری دعوت کا مزہ ہی خراب کر دیا۔ پھر وہ سب تمہارے خلاف باتیں کرنے لگے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں جنگل سے ہی نکال دیں گے کیونکہ تم انہیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہو۔ مجھ سے تو یہ سب سنا نہیں گیا، میں تو وہ دعوت چھوڑ کر ہی آ گیا، اور میں تو انہیں کہہ بھی آیا کہ اگر انہوں نے تمہارے خلاف باتیں کرنا نہ چھوڑی تو میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں تو کل سے صدمے میں پڑا تھا اپنے گھونسلے میں کہ وہ سب تمہارے خلاف باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اب سوچا چلو تمہیں بتا کر آتا ہوں۔ رانو چڑیا میں نے تو کل سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، اسی پریشانی میں مجھے تو اب چکر آ رہے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو، مجھ سے تو اب اڑ بھی نہیں ہوگا۔ رانو چڑیا کوے کو دانا دے دیتی ہے، جسے کھا کر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رانو چڑیا باقی پکشیوں کی طرح نہیں تھی، وہ بہت سمجھدار تھی، اس لیے اس نے کوے کی باتوں پر وشواس نہیں کیا تھا۔ ہو نہ ہو دال میں کچھ کالا ضرور ہے، مجھے سب پکشیوں سے بات کرنا ہوگی۔ اور پھر ایسے ہی رات ہو جاتی ہے، لیکن رانو چڑیا کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی، وہ بہت چنتت تھی کہ جلدی سے صبح ہو اور وہ سب پکشیوں سے بات کر لے۔ ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے اور رانو چڑیا سیدھی طوطے کے پاس جاتی ہے۔ طوطے بھیا، آپ اگر میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، میں یہ جنگل چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک سچ لانا چاہتی ہوں۔ آپ کو آج شام کو میرے گھر آنا ہے، میں نے باقی پکشیوں کو بھی وہاں اکٹھا کرنا ہے، آپ پلیز آخری بار میرے گھر آ جانا۔ اور پھر رانو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور باری باری کبوتر اور بلبل کے پاس بھی جاتی ہے اور انہیں بھی ایسا ہی کہتی ہے جیسا کہ طوطے کو کہہ کر آئی تھی۔ اور پھر سب کے آخر میں کالو کوے کے گھر جاتی ہے۔ کوے، آج شام تمہاری دعوت ہے میرے گھر پر۔ رانو چڑیا تم کتنی اچھی ہو، پکشی بھی تمہارے خلاف ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہاں کوے بھیا، مجھے بھی پتہ چل چکا ہے کہ ایک آپ ہی ہو جو میرے اپنے ہو، باقی سب تو مطلبی ہیں۔ ہاں ہاں چڑیا، میں ہی تمہارا اپنا ہوں، تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں شام کو آ جاؤں گا، تم بس انتظامات اچھے سے کر لینا۔ اور پھر رانو چڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ رانو بھی کتنی بے وقوف ہے، کیسے میری باتوں میں آ گئی، اب تو میری ہر روز ہی دعوت ہوا کرے گی چڑیا کے گھر، اور ہوں گا بھی میں اکیلا ہی کھانے کے لیے، بڑا مزہ آئے گا۔ پکشیوں کے بیچ اس لڑائی سے تو مجھے دوہرا فائدہ ہو گیا، لڑائی کا مزہ بھی آ گیا اور بھوجن کی چنتا بھی ختم ہوئی۔ اب میں سو جاتا ہوں، بھوجن کی تلاش میں نہیں جاتا، شام کو چڑیا کے گھر اکٹھا ہی پیٹ بھروں گا۔ اور پھر کالو کوا سو جاتا ہے اور پھر شام ہو جاتی ہے اور شام کو ہی کالو کوے کی آنکھ کھلتی ہے۔ اب میں جلدی سے چڑیا کی طرف جاتا ہوں، بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ اور ایسا کہہ کر کالو کوا جلدی سے رانو چڑیا کی طرف جاتا ہے، اور جب کالو کوا رانو چڑیا کے گھر پہنچتا ہے تو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہاں کبوتر، طوطا اور بلبل تو پہلے سے موجود تھے۔ آپ سب یہاں؟ کوے بھیا، ان سب کو بھی میں نے ہی بلوایا ہے، آئیں آئیں آپ بھی بیٹھیں۔ اور کوا بھی ڈرتا ڈرتا وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ آج میں نے آپ سب کو ایک ضروری بات کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سب کو ہمیشہ اپنا سمجھا ہے اور میں کبھی بھی آپ سب کے بارے میں نہ کوئی بری بات کر سکتی ہوں اور نہ ہی سن سکتی ہوں۔ پھر آپ سب نے کل طوطے کے گھر دعوت میں میرے خلاف کیوں باتیں کی؟ کوے کے تو یہ سب سن کر پسینے چھوٹ چکے تھے۔ چڑیا،
میرے گھر میں تو کوئی دعوت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پکشی میرے گھر آیا تھا، بلکہ میرے خلاف تو تم نے باتیں کی ہیں، وہ بھی بلبل سے۔ لیکن رانو نے تو میرے سے کوئی بات نہیں کی ہے طوطے تمہارے بارے میں، لیکن ہاں رانو نے میرے خلاف باتیں کی ہیں، وہ بھی تم سب سے۔ لیکن رانو نے ہمارے سے کوئی بات نہیں کی بلبل تمہارے خلاف۔ مجھے تو پتا چلا تھا کہ رانو طوطے سے میرے خلاف باتیں کر رہی ہے۔ مجھ سے بھی رانو نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ تو پھر جب آپ سب نے خود مجھے کسی کے خلاف باتیں کرتے نہیں سنا تو آپ سب نے وشواس کیسے کر لیا؟ میں نے تو کوے کا وشواس نہیں کیا جب اس نے مجھے بتایا کہ آپ سب میرے خلاف باتیں کر رہے ہو۔ آپ سب کو بھی میرے اوپر وشواس ہونا چاہیے تھا۔ اور کالو کوا تو اپنا نام سنتے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور باقی سب پکشی رانو چڑیا سے بہت شرمندہ تھے۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر کسی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے جب تک خود سن اور دیکھ نہ لیں۔